السلام علیکم سامعین، آپ اپنے گرد و نواح میں نظر دوڑائیں، بلکہ اپنے اندر نظر دوڑائیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کہیں نہ کہیں ڈپریشن اینڈ انگزائٹی کا شکار ہیں۔ دنیا اس کی ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ زندگی کی طرف بہت زیادہ انا پرست رویہ، اپنی ذات کی طرف بے پناہ جھکاؤ، اپنی خواہشات کو ہر حد تک جا کر پورا کرنے کی دھن، اگر غربت ہے تو اچھی کوشش کرنے کے ساتھ اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی بجائے غربت سے جنگ، اور ہر وقت اپنے حالات پر بے بسی کی حالت میں افسوس کرنا، زندگی کے ساتھ انا پرست رویہ رکھنا ہے۔ یہ ایسی زندگی گزارنا ہے جس کا دوسرے سے کوئی تعلق نہیں، اگر کچھ ہے بھی تو صرف اپنے مفاد، اپنی دلچسپی کے حوالے سے ہے یا پھر اپنی مجبوری کے لیے ہے۔ خود پر غور کریں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کسی خوشی یعنی شادی، دولت، اولاد، صحت کا بے پناہ چیز اور اس کے لیے بے حد محنت صرف کرنا، اس لیے کرنا ہے اس خوشی کے حصول کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، سب مل جائے گا۔ آپ اس چیز کو اپنے مائنڈ میں لے کر آئیں کہ آپ اپنے گرد و نواح بلکہ اپنے اندر بھی یہ ساری چیزیں محسوس کریں گے۔ یہ زندگی کے ساتھ اچھے تعلق کی نہیں بلکہ خود غرضانہ تعلق کی نشانی ہے۔ اسی رویے سے ڈپریشن کی علامات جنم لیتی ہیں۔ یہ نفسیات دان، سائیکالوجسٹ بس کی بات نہیں، ان سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھ سکیں کہ بذات خود نفس ہی اس بحرانی کیفیت کی شروعات کا ذمہ دار ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ سائیکالوجسٹ یہ سمجھتا ہے کہ ادویات کے ذریعے اگر کسی نہ کسی طرح مریض کو دوبارہ سے منظم کر دیا جائے تو وہ پھر سے دوسرے لوگوں کے ساتھ پہلے جیسی نہ صحیح مگر کافی حد تک بہتر زندگی گزار سکتا ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اصل معاملے کو نہ صرف دیکھا بلکہ الٹا اسے دبا دیا گیا ہے۔ ظاہری سی بات ہے، اگر آپ کو کوئی پرابلم فیس کرنا پڑ رہی ہے اور اگر آپ اس معاملے کو صرف ایک فیز میں کہ اس پرابلم کو دور کرنا ہے، اس پرابلم کو دور کرنا ہے، بس اسی پر ورک کریں اور آپ اس پرابلم کی وجہ کو تلاش نہ کریں تو وہ دوبارہ پرابلم آپ کے سامنے بالکل اسی طرح کھڑی ہو جائے گی جیسے کہ اب موجود ہے۔ کسی کے نفس کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو اس کو نفس کا علم دینا پڑے گا۔ یہ اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ جیسے اللہ نے نفس کا علم بخشا ہے، جس کو اللہ پاک نے نفس کا علم بخشا ہے وہ اسپیشلسٹ ہے۔ اس طرح کا کام اور اس کے سوا یہ کسی اور سے کبھی نہ ہوگا۔ نفس اکیلا خود کو ٹھیک نہیں کر سکتا، اس کی فطرت ہی اضطراب، انتشار ہے۔ یہ اپنے آپ کو خود اکیلا آرڈر میں کبھی نہیں لا سکتا۔ یہ آدھا جسم ہے، اللہ کے بغیر، قرآن کے بغیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے بغیر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہوئے بغیر یہ ایسا ممکن نہیں کہ ہم اپنے ڈپریشن، انگزائٹی اور ٹینشنوں سے دور ہو سکیں۔ لوگوں کا اس موضوع پر ایک عجیب چلن ہے، ایک فریب خوردہ زاویہ نظر آتا ہے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہی زندگی ہے، یہ تو سب کے ساتھ ہوتا چلا آ رہا ہے، اسے برداشت کرنا ہے، سہ جانا ہے، آگے بڑھ جانا ہی حل ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ صرف خود فریبی ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ انسان یہ سب چیزیں اور یہ سب باتیں اپنے آپ کو سمجھا کر صرف وقت کی رفتار کو دھکا تو دے سکتا ہے، لیکن وقت کو خوشی کے ساتھ نہیں کاٹ سکتا۔ ایسا کوئی جرم آدم نے نہیں کیا تھا کہ خدا اس کی نسل کو اتنے بدترین ٹارچر سے گزارتا۔ خدا ایسا نہیں ہے، وہ ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ ہم ہیں۔ یہ ہمارے اپنے نفس کی آگ لگائی ہوئی ہے، اس دنیا کو جہنم بنا کر رکھ دیا ہے۔ انسان ایسا ہی ہے، اس کی فطرت ہی ظالم ہے۔ جو جذباتی اور حساس نہیں، وہ کامیابی سے چھپ جانے میں کچھ دیر کامیاب ہو جاتا ہے، مگر ہمیشہ نہیں، ہرگز نہیں۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ معاشرہ یا سوسائٹی کچھ بھی کہہ لیں، اسے وجود میں لانے کی طاقت صرف آسمانی مذہب میں ہوتی ہے۔ معاشرہ ہمیشہ کسی سچے مذہب سے وجود میں آتا ہے۔ یہ تو اللہ ہے جو آسمان سے کتاب اتارتا ہے، مذہب بناتا ہے اور مذہب سے معاشرے کو پیدا کرتا ہے۔ پھر یہ معاشرہ اسی مذہب کو، اسی کتاب کو جس نے اسے جنم دیا بدل ڈالتا ہے، نظر انداز کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں تضاد ابھر آتا ہے۔ اللہ پاک نے جو حدیں مقرر کی ہیں کہ یہ کام ایک مسلمان کے لیے منع ہے، اگر وہ انہی کاموں کو بار بار کرتا ہے اور انہی کاموں میں انوالو رہتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ ٹینشن لاتی ہیں، ڈپریشن لاتی ہیں۔
اگر انسان ان حدوں کے اندر رہے تو کہاں اس کو ڈپریشن ہوگا؟ پھر تو ڈپریشن ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ معاشرہ نفس ہے سوسائٹی میں، اور آپ جیسے جیسے فرد کا نفس بگڑتا ہے معاشرہ بھی بگڑتا چلا جاتا ہے، اور پھر انسان ہر ذلت ہر غلامی کو مقدر سمجھ کر قبول کر لیتا ہے۔ تکلیف آتی ہے، سب کو آتی ہے، پھر چلی جاتی ہے۔ دباؤ بھی کبھی آ جاتا ہے، حالات اور واقعات کبھی کبھی خوفناک مسائل کا روپ دھار لیتے ہیں، غم بھی آتا ہے، سب کچھ فطری بات ہے، آتا ہے تو چلا بھی جاتا ہے، یہ ہمارا مقدر ہے، اس سے فرار ممکن نہیں۔ لیکن یہ زندگی بھر کی تکلیف، یہ ہر لمحہ بڑھتا دباؤ، یہ بگڑتے ہوئے حالات کا نہ ختم ہونا سلسلہ دن رات چھایا ہوا ہے، یہ غم ہمیشہ کے لیے ہمارا مقدر ہے کیا؟ ایک غلام ذہن تو اس حقیقت کو مان سکتا ہے، مگر ہر لمحہ بوجھل ہوتی زندگی ایک آزاد ذہن کے لیے بہت بڑا سوال ہے۔ جیسے اس کو ہر حال میں، جس کو ہر حال میں اسے حل کرنا ہے، اسے مقدر کا لکھا کہہ کر قبول نہیں کر سکتا۔ اگر اسے مقدر مان لیا جائے تو سوال ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اسی خرابی میں ہی ٹھیک ہوں، I am okay with it، تو اسے مزید کچھ تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی سوال نہیں ہے۔ ماں جب بچے کو پیدا کرتی ہے تو بے حد خوفناک تکلیف سے گزرتی ہے، ایسی تکلیف جس کا اس نے کبھی تصور نہیں کیا ہوتا، لیکن کس قدر حیرت کی بات ہے کہ کچھ مدت کے بعد اس تکلیف کو بالکل بھول جاتی ہے، ایسے بھول جاتی ہے جیسے کہ کبھی اس کو تکلیف ہوئی نہیں۔ یہی وہ وجہ ہے جس کی بدولت وہ دوبارہ بچے کو پیدا کر سکتی ہے، ورنہ اگر وہ پہلے بچے کی پیدائش پر ہونے والی تکلیف کو نہ بھول سکے تو دوبارہ کبھی بچہ پیدا نہیں کر پائے گی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اسی تکلیف، اپنی نفسیاتی تکالیف، غم، صدمات کو بھول جانے کی طاقت نہیں رکھتے، بلکہ انہیں اپنے اندر سانپوں کی طرح پالتے ہیں؟ اس بات پر غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے، اس سے معاملے کی بہت سی تہیں خود بخود کھل جاتی ہیں۔ آپ خود سوچیں، مشاہدہ کریں، اپنے گرد و نواح دیکھیں، آپ کو ماضی میں، آپ اپنے اندر اس چیز کو تلاش کریں، اپنے ماضی کے اندر کوئی ایسی تکلیف ہوئی ہو جسے جسمانی طور پر برداشت کرنا بہت مشکل ہو، آپ دیکھیں گے جیسے ہی وہ تکلیف ختم ہوئی آپ اسے مکمل طور پر بھول گئے، ہر لحاظ سے آپ اس تکلیف کو بھول گئے۔ جسمانی تکلیف، بیماری، باہری دنیا میں پیش آنے والا کوئی بھی واقعہ انسان کو کبھی ہمیشہ ڈپریس نہیں رکھ سکتا۔ یہ تو ہمارا اپنا نفس ہے، ہماری اپنی سوچیں ہیں جسے ہم اپنے ذہن میں پالتے ہیں، نمو دیتے ہیں، اور وہ شاخیں ہمیں ہمیشہ ڈپریشن اور ٹینشن کے اندر رکھتی ہیں۔ وہ ان واقعات کو دوبارہ دہراتی ہیں جو ہماری زندگی کے اندر ہو چکے ہیں۔ کیا ہمارا ذہن، ہمارا نفس دکھ کو، المیہ قرآن کو بالکل بھول جاتا ہے؟ کیا جیسے تکلیف کے چلے جانے پر ہمارا جسم اسے ہمیشہ کے لیے بھول جاتا ہے، اس طرح کیا ہمارا سیلف نفس بھی غم کے چلے جانے کے بعد اسے ہمیشہ کے لیے بھول جاتا ہے؟ ایسا نہیں، یہ تضاد ہے۔ جسم بھول جاتا ہے لیکن ذہن یاد رکھتا ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں بہت خوفناک حد تک ذاتی ہوتے ہیں۔ خامند کی اپنی زندگی ہے، بیوی کی اپنی الگ دنیا۔ ہم میں سے ایک اپنے پسندیدہ طریقہ کار سے، اپنے مزاج سے زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ ہر انسان، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے مزاج کے مطابق زندگی گزاروں۔ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر اپنی زندگی کا یہ ایک کاروان جو ہے وہ اللہ کے بتائی ہوئی حدوں کے اندر رکھوں۔ یہی وجہ ہے کہ رشتوں میں مزاحمت ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں سے انگزائٹی بڑھ کر سٹریس اور ڈپریشن میں بدل جاتی ہے۔ اسی مقام پر رکیں، غور کریں، کچھ دنوں، کچھ مہینوں یا کچھ سالوں کے بعد رشتوں میں لطف ختم ہو جاتا ہے، چہروں سے نقاب اتر جاتا ہے، ہم اٹک جاتے ہیں۔ ماں کا وہی بچہ جس کے لیے اسے بے پناہ تکلیف اٹھائی ہوتی ہے، اس کے لیے ایک کھلونا بن کر رہ جاتا ہے۔ اس کی ضرورتوں کا بچے کی ضرورتوں کے ساتھ تضاد پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بچے کی تربیت کے نام پر اسے نفسیاتی استحصال کا نشانہ بنایا جانے لگتا ہے۔ بچے سے بدترین اور کوئی غلام نہیں ہوتا۔ اس وقت اٹھنا ہے، اس وقت سونا ہے، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ پہننا ہے، یہ نہیں پہننا، بچے کو اپنی پسند ناپسند کے حساب سے ڈالا جانے لگتا ہے۔ قدرت کا ایک نایاب اور خوبصورت پھول مرجھانے لگتا ہے۔ یہ خون رلا دینے والی وہ حقیقت ہے، وہ داستان ہے، ہم سب کسی نہ کسی صورت جس کے کردار ہیں۔ مناسب روک تھام ضروری ہے، اور کبھی کبھار تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ بھی ہو جاتی ہے، اس سے انکار نہیں، مگر ماں باپ کو خبر ہو کہ اسلام میں بچے کی تربیت بچے کی نہیں اپنی کرنا ہوتی ہے۔ جو گھر میں خود قرآن نہیں پڑھتے ان کے بچے مدرسوں میں قرآن کو ایک رسم کی طرح دہراتے ہیں۔ بچے کے مزاج میں، اس کی سائیکی میں علم نہیں ہوتا، اس لیے اس کا مشاہدہ بہت
تیز، اس کی مشاہدہ، اس کی آبزرویشن بہت تیز ہوتی ہے، وہ سچ کا بھی مشاہدہ کرتا ہے اور جھوٹ کا بھی۔ اگر ماں باپ نیک ہیں، اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کا کردار سارے گھر میں ایک نورانی چمک پیدا کیے ہوئے ہیں، تو انہیں اپنے بچوں کی تربیت کی کوئی ضرورت نہیں، بچہ خود بخود سیکھ جاتا ہے۔ بچوں کی تربیت میں سب سے زیادہ خود کو وہ کھپاتے ہیں جن کی اپنی تربیت نہیں ہوتی۔ آپ اپنی فکر کریں، اپنے کردار کو سدھاریں، آپ کے بچے خود بخود سدھر جائیں گے۔ ماں اپنے بچے کے ساتھ ایسا اس لیے کر رہی ہے، اس کی ماں نے بھی کم و بیش ایسا ہی کیا تھا، ہم سب ایسا اس لیے کرتے ہیں، ایسا اس لیے جیتے ہیں کیونکہ ہم نے سب کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا، تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نہیں اپنے باپ دادا کو پایا، اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں اور نہ سیدھی راہ پائی ہو۔ یہ قرآن مجید کی سورت البقرہ 170 آیت کے ترجمے کا مفہوم ہے۔ قرآن میں اللہ ایسے لوگوں کا ذکر بہت جگہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ ان کی نفسیات پر چوٹ کرتا ہے کہ چاہے ان کے اجداد میں عقل ہی نہ ہو تب بھی وہ ایسا ہی کرتے رہیں گے۔ ہم اپنے اعمال اپنی زندگی کے جواب دہ ہیں، ہمیں اسے ٹھیک کرنا ہے۔ ہر ایک انسان نے اپنی قبر میں جانا ہے، اس نے اپنی گزاری زندگی کے معاملات کا حساب دینا ہے۔ نہ میں نے اپنے بھائی کا حساب دینا ہے، نہ بھائی نے میرا، نہ میں نے والدین کا، نہ میرے والدین نے میرا۔ ہر ایک نے اپنے کیے کا حساب خود دینا ہے۔ جب یہ چیز ہمیں معلوم ہے تو ہم اس بگاڑ کو ٹھیک کرنے کے بجائے ہم یہ کیوں چاہتے ہیں کہ اگلا ٹھیک ہو، ہم ٹھیک نہ ہوں، جب ہم نے حساب خود دینا ہے۔ جانوروں میں حاکمیت کا جذبہ ایک طاقتور نر اپنے گروہ میں موجود تمام ماداؤں کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ جب گروہ میں موجود دوسرے جوان مگر اس سے کم طاقتور جانور ان ماداؤں کو اپنی طرف ترغیب دینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ نر ان سے زندگی موت کی قیمت پر جنگ کرتا ہے۔ وہ اپنی جابرانہ حاکمیت کا تسلسل گروہ کے تمام جانوروں پر ہر حالت میں قائم رکھنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح انسان کی فطرتیں جانوروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان سے بہت ملتی جلتی ہیں، اس لیے نفس حیوانی خصائل و جبلات کا حامل ہے۔ جانوروں میں شعور نہ ہونے کی وجہ سے ان کا معاملہ یہیں تک محدود رہتا ہے، جبکہ انسان خود میں موجود بے پناہ ذہنی صلاحیت سے اپنے حیوانی خصائل کو انتہائی جدید سطح تک لے جاتا ہے اگر وہ کوشش کرے تو۔ قرآن مجید میں بھی کافی دفعہ اور یہ حکم ہوا ہے کہ سمجھنے والوں کے لیے اور تجسس کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ ہم اپنی تمام تر چاہت اور مسلسل انتھک کوششوں کے باوجود پوری زندگی کبھی بھی بے لوث نہیں ہو پاتے۔ ہمارے ذہن اس قدر لاجیکل ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کی سوچوں کے سلسلے توڑ ڈالنا، بریک کر دینا ہمارے بس سے باہر دکھائی دیتے ہیں۔ میں یوں کروں تو یہ ہوگا، میں کسی کو عزت دوں گا تو عزت ملے گی۔ ہماری ہر سوچ میں ایک حصہ دلیل کا بن چکا ہوتا ہے۔ جب ساری زندگی خود غرضی کا اشتہار بن جائے تو ڈپریشن آنا ایسے ہی لازم ہے جیسے صبح سورج کا نکل آنا۔ سوچ کے سلسلوں کو توڑنا ہوتا ہے، توڑ کر دوبارہ بنانا ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ اس جال سے پرندے کو خود نکلنا ہوتا ہے، یہ جال پرندے کا امتحان ہے۔ اگر پرندہ یہ سوچتا رہے کیا کوئی آ کر مجھے نکال لے گا، اسے خبر ہو کہ وہ آنے والا صرف شکاری ہوگا جو اس سے جال سے نکال کر کسی مستقل قید میں ڈالنے آئے گا، اسے نجات دینے نہیں۔ کم ہمت اور لا علم ہونے کی وجہ سے ہم ساری زندگی سوچوں کے اس جال کو بدلتے رہتے ہیں، اسے کبھی توڑنے کی، اس سے نکلنے کی بالکل کوشش نہیں کرتے۔ ہم اسے قبول کر چکے ہیں۔ سوسائٹی کو بدلنا، معاشرے کو ٹھیک کرنا، فلاحی کام کرنا، یہ سب اچھی باتیں ہیں مگر سطحی، یہ علاج نہیں۔ ایسا سمجھنا کہ برائی کی جڑ معاشرہ ہے، یہ ایک احمقانہ سوچ ہے۔ معاشرہ تو خود آپ سے ہے، معاشرے کے اندر آپ بھی موجود ہیں۔ اگر ہم خود کو ٹھیک نہیں کریں گے تو ہماری وجہ سے کتنے لوگ منفی کاموں کے اندر آئیں گے۔ کیا ہم اس جال سے آزاد ہو سکتے ہیں؟ ہمارے سوچوں کے استوار اوپر، جیسے میں نے یہ چیز بولی ہے، آپ نے یہ پہلے سنی کہ ہم ہر چیز کو بے لوث کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ذہن نے اپنی سوچ کو دو حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے، ایک سوچ معاشرہ ہے اور وہی سوچ خود کو آدھے حصے میں تقسیم کر کے می کو پیدا کر رہی ہے۔ یہ تقسیم کرنے والی سوچ یہ نفس کا بہت بڑا فریب ہے، یہ جھوٹ ہے اور اس جھوٹ کے نتیجے میں ذہن شدید ترین دباؤ میں ہے۔ آپ یقین کریں،
آپ جتنا زیادہ بے لوث ہو جائیں گے اتنا سکون آپ کی زندگی میں آ جائے گا۔ آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو حکم یہ ہے کہ آپ اس پر توقع نہ رکھیں۔ ہم توقع رکھ کر ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں کہ میں نے اس کو اس وقت فلاں ٹائم اس کی وہاں پہ میں نے مدد کی تھی، اس کے ساتھ میں وہاں چلا تھا، میں نے اس کے لیے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ آپ نے کیا لیکن بے لوث کرتے تو آپ کو ڈپریشن نہ ہوتا۔ ظاہر ہے ہر انسان اپنی نیچر کے لحاظ سے پیش آتا ہے، کوئی بھی انسان اپنی نیچر کو بدل کر چلنے کا عادی ہونا ہی نہیں چاہتا۔ آپ خود نہیں ہونا چاہتے، آپ کسی سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ آج کس حال میں ہیں ہم؟ پھر اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کہاں سے چلے تھے اور کہاں پہنچ گئے ہیں۔ یہ ڈپریشن ہے، یہ انگزائٹی ہے، یہ سٹریس ہے، یہ لائف فورس کا زوال ہے۔ آپ اس دباؤ سے، اس ناکامی سے، اس خسارے سے بچنے کے لیے کیا نہیں کیا آپ نے؟ کس قدر قربانیاں دے ڈالی؟ پھر کیا ہوا؟ ہم سب آج کہاں کھڑے ہیں؟ ایک بار انگزائٹی ظاہر ہو جانے کے بعد انسان کبھی پہلے جیسا نہیں ہو سکتا، یہ ایک فیکٹ ہے۔ دوائی کھائے، نشہ کرے، جتنا زور کسی سے لگتا ہے وہ لگا لے، لیکن وہ کبھی بھی اپنی پرانی زندگی میں واپس نہیں آ سکتا۔ نفس کی فطرت اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے۔ انگزائٹی والے لوگ زندگی کی دوڑ سے الگ کر دیے جاتے ہیں، اور نہ بھی ان کو بالکل خود سے دور کر دیا جاتا ہے کہ یہ سائیکو پیشنٹ ہے۔ جو اپنی انگزائٹی کو دباتا ہے، اسے نظر انداز کرتا ہے، وہ خود پر بہت بڑا ظلم کرتا ہے۔ بیماری کے بھیس میں رحمت بھی چھپی ہوتی ہے۔ ساری بات وصول کرنے کی ہے، جو جیسا چاہے اسے ویسا ہی ملتا ہے۔ کچھ لوگ بیماری میں مزید ڈھیٹ اور دھرم ہو جاتے ہیں، کچھ ڈر کر خوف کے مارے اللہ کو پلٹتے ہیں۔ ساری بات نصیب کی، اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ جس کو ڈپریشن ہوا ہے، جو بیمار ہو گیا، اسے سوچنا چاہیے کہ اس کی رسی دراز بھی کی جا سکتی تھی، اسے ڈھیل بھی دی جا سکتی تھی، مگر خالق کو اس سے محبت تھی اور وہ چاہتا تھا کہ اس کا بندہ اس کی جانب پلٹ آئے۔ جس کو ڈپریشن ہے، جس کو بیماری ہے، اسے غور کرنا ہے یہ اسے کیوں ہے۔ اگر وہ اب بھی یہی سوچتا ہے پرانی زندگی میں کسی طرح پلٹ جائے گا، تو یہ ممکن نہیں۔ وہ زندگی ختم ہو چکی ہے، تباہ کر دی گئی ہے، اور واپسی کے تمام رستے مسترد کر دیے گئے ہیں۔ اب اسے رستہ ڈھونڈنا ہے، ایک نئی زندگی کی بنیاد رکھنی ہے، اسے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے، پلٹنا ہے، اسے توبہ کرنی ہے۔ ڈپریشن اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ انسان اپنے رب سے ہار گیا ہے، اور اپنے رب سے ہار جانے میں مسئلہ کیا ہے؟ یہ تو خوشخبری ہے، کیونکہ اس دنیا میں سنائی پڑ گئی ہے۔ بدبختی کی انتہا ہوتی ہے اگر موت کے بعد سنائی دیتا۔ مر کے اللہ سے ہار جانا یا جیتے جی اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ آج جو بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، اس کا ذمہ دار اور کوئی نہیں، بلکہ صرف اور صرف ہم خود ہیں۔ ہمارے زندگی کی کہانی لکھنے والا اور کوئی نہیں، اس داستان کے مصنف ہم خود ہیں۔ آج اگر آپ کو یہ اختیار دیا جائے کہ آپ اپنی زندگی کو جیسا چاہیں بنا سکتے ہیں، تو آپ اسے کیسا بنائیں گے؟ ایک باکردار، صاف ستھری، خوشگوار اور غموں سے آزاد زندگی، یا دکھ درد کی ماری، رنج و الم میں ڈوبی ایک عبرتناک زندگی؟ آپ کیسی زندگی بنانا پسند کریں گے؟ ہر کوئی خود کو ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کا آغاز ابھی اسی وقت سے کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ آپ آج اس چوائس کو اختیار کر لیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی، سٹریس کا نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ جب آپ بدلیں گے تو آپ کے ارد گرد موجود ساری دنیا بدل جائے گی۔ جتنا جتنا نفس کو جانتے جائیں گے، غیر محسوس انداز سے آپ بدلتے چلے جائیں گے۔ آپ کا یقین اللہ پر کامل ہوتا جائے گا۔ جتنی بھی آپ کوششیں کر لیں، اللہ پاک پر کامل یقین اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے ان ساری تعلیمات کو اپنی زندگی پر پریکٹیکلی لاگو کر کے ہم ٹینشن، انگزائٹی اور ڈپریشن سے نکل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسلمان کے پاس کوئی اور حل نہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔